الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقد قال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خالی نہ رہے باواز بلند درود پاک السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین محترم بزرگوں، 9 محرم الحرام 1445 ہجری اس مہینے کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ حاضری جمعۃ المبارک کے مبارک موقع کی نسبت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے
اس حاضری کے بابرکت موقع کے وسیلہ جمیلہ سے اللہ تعالی ہمیں یہ جس طرح جمعۃ المبارک کے مبارک موقع پہ مل بیٹھے ہیں، اسی طرح ہمیشہ 5 وقت میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم بزرگوں، آج کا جمعۃ المبارک ایک اسلام کی تاریخ کا ایک دن ہے۔ اس تاریخی موقع پہ کچھ گفتگو کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم بزرگوں، اسلام یہ ایسا مذہب ہے جس نے قربانیاں دی۔ یہ قربانیوں کے بغیر نہیں آیا۔ جس کی خاطر اللہ نے کائنات بنائی، جس شخصیت کو اللہ رب العزت نے یہ مذہب کا سردار بنایا، اور جس شخصیت کو اللہ نے کائنات کا سردار بنایا، دنیا میں بھی سردار، روز محشر میں بھی سردار، اور جب کوئی نہیں پیدا ہوا اس وقت بھی ان کو سردار بنایا۔ اس شخصیت کو بھی تکلیف ہے، خود بھی زخمی ہوئے، خود بھی تکلیفیں برداشت کی، اور اپنے کندھوں پہ جنازے بھی اٹھائے۔ اپنے پیاروں کے کندھوں پر جنازے اٹھائے بھی ہیں، اور اشارتاً بتا دیا بھی ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے ماننے والوں کے جنازے اٹھیں گے۔ یہ بھی بتا دیا گیا، اور ہم نے جو کہ امتی ہیں وہی کرنا ہے جو انہوں نے کیا، وہی کرنا ہے جو انہوں نے فرمایا۔ جو انہوں نے فرمایا وہ بھی ہمیں قبول ہے، جو انہوں نے کیا وہ بھی ہمیں قبول ہے۔ محترم بزرگوں، بات کو تھوڑا سا سمجھنے کے قابل ہے۔ خطا انسان کی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جان بوجھ کر خطا کرنا، ایک ہے کہ کسی معاملے میں اپنی رائے قائم کی لیکن رائے صحیح نہیں تھی، وہ غلطی سے ہو خطا ہو، جس کا نام ہوتا ہے اجتہادی خطا۔ کرنے والا اپنی رائے میں ٹھیک ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے، اس کے دل میں ہمدردی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کر غلط رہا ہوتا ہے۔ مثال میں یوں دوں کہ اگر کسی کے پاس پرندہ ہو اور وہ بڑا خوبصورت ہو، تو جمعے والے دن خود بھی نائی کے پاس چلا جائے، اس کو بھی نائی کے پاس لے جائے کہ میرے بھی بال ٹھیک کر اور میرے پرندے کے بھی بال ٹھیک کر، تاکہ یہ بھی حسین و جمیل بن جائے۔ اب نائی کو پیسے بھی دے رہا ہے، اس کو حسین و جمیل بنوانے کے لیے کر رہا ہے، لیکن یہ اس کی غلطی ہے، یہ اس کی خطا ہے۔ نیت بھی ٹھیک ہے، محبت بھی ہے، لیکن کر غلط رہا ہے، کر غلط رہا ہے۔ یہ ایسی غلطی اور ایسی خطا کو شریعت نے معاف کیا۔ میں تھوڑا سا بات کو سمجھانے کے لیے سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
درمیان میں جنگ ہوئی، دونوں طرف نقصان بھی ہوا، اور یہ دونوں طرفہ نقصان اسلام ہی کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ یہ دونوں طرفہ نقصان اسلام کا ہے، کسی اور کا نہیں ہو۔ اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہو، اور مولا علی پاک اس معاملے میں صحیح فرما رہے تھے، اور مولا علی پاک بھی یاد رکھنا ان کو بھی کسی مسرت کا لالچ نہیں تھا، بلکہ امت کی خیر خواہی تھی، امت کی خیر خواہی تھی، کہ امت کی خیر خواہی اسی بات میں ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ مسند پر تشریف فرما ہوں، تاکہ امت کے لیے بہترین رہنمائی ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی صحابہ موجود تھے، ان سے اجتہادی خطا ہوئی، وہ فرمانے لگے جو رائے میں قائم کر سکتا ہوں وہ نہیں کر رہے۔ تو اسی کشمکش میں، اسی حالات کی وجہ سے بہت سارا اسلام کا نقصان ہوا، اور نقصان کرانے والے درمیان میں منافق لوگ تھے، وہ کہتے تھے یوں ہے، وہ کہتے تھے یوں ہے۔ جب پتہ چلا ہے تو مولا علی پاک نے سب سے پہلے جو بہت قریبی بیٹھتے تھے، جو کہتے تھے ہم شیعان ہیں، مولا علی ہیں، ان کو پہلے مولا علی پاک نے قتل کروایا۔ اگر ان کے پاس بیٹھنے والے سارے صحیح رائے دے رہے تھے، محبت بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، تو مولا علی پاک نے قتل کیوں کرایا؟ اسی بات کی علامت ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ یہ جو لڑائی ہوئی، یہ جو جنگ معاملہ ہوا، یہ اسی وجہ سے ہوا۔ اب اگلی بات آپ کو سمجھنا آسان ہوگی، یہ بات میں نہیں لے جانا چاہتا، یہ بڑا لمبا موضوع ہے، زندگی رہی تو اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے کسی اور موقع پہ۔ آج گفتگو آگے کی طرف، یہ درمیان میں ہو حضرت مولا علی پاک ایک وقت کے بعد پھر اللہ کو جیسے منظور تھا، ظالموں نے ظلم کیا، حضرت کو زہر دیا، اور مولا علی پاک اس عالم کے اندر اور دنیا کو الوداع فرما کے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت مولا علی پاک کا بڑا صاحبزادہ، اس کا نام کیا ہے؟ بولیں، بڑے نام کا نام کیا ہے؟ حضرت امام حسن، زور سے بولیں، بڑے کا نام کیا ہے؟ حضرت امام حسن۔ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کس نے بیعت کی؟ حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپس میں صلح ہوئی، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں درمیان میں ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا، فساد ہوگا، اس وقت میں یہ میرا نواسہ صلح کرائے گا۔ اور اتنا بڑا نقصان ہوا، اور نقصان کو ازالے کے لیے بھی بڑی شخصیت کی ضرورت ہے۔ اگر نقصان بڑا ہے تو آج اس فیصلے کے لیے بھی بڑی شخصیت کی ضرورت تھی، اور امام حسن سے بڑا کوئی نہیں تھا۔ امام حسن سے کوئی بڑا، امام حسن سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ اس لیے امام حسن نے صلح بھی فرمائی اور بیعت بھی کی۔ بیعت کا معنی کیا ہے؟ آج کل ہم سمجھتے نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے بیعت کہتے کس کو ہے۔ بیعت کا معنی یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آپ کے بیعت کرتے ہیں، ہم اللہ کو گواہ کر قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو گواہ کرتے ہیں، ہم تیری تابع داری کریں گے۔ اس چیز کا نام ہے بیعت۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ آج کل کے دور میں اس کا دوسرا نام ہے جمہوریت میں ووٹ،
یہ جب ووٹ دیتے ہیں نا تب بھی خیال کیا کریں یہ اس کا متبادل ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ اپنے ذاتی اغراض کو بعد میں رکھا کریں، پہلے دیکھا کریں اس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں، جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ اس بندے کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یہ بعد میں جا کر مسلمانوں کی مسجدوں پر حملے تو نہیں کرے گا، یہ بوڑھوں کا بے احترامی تو نہیں کرے گا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دوپٹے کے ساتھ یہ جا کر ظالم کھیلے گا تو نہیں، اس بات کا خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو حضرت امام حسن پاک نے بیعت کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت منبر پر تشریف فرما ہوئے، 19 سال کم و بیش حکومت کی، اور ان کے بعد انہی کے زمانے حضرت امام حسن کا بھی انتقال ہوا، شہید ہوئے۔ حضرت امام حسن کو زہر کوفے کے مداریوں نے حضرت امام حسن کو بھی زہر، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں، اور منافق ہر دور میں ہوتے ہیں، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی زہر دیا۔ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر آخری لمحات میں زندگی میں جو زہر دیا گیا تھا اس کے اثرات زہر ہوئے، اور اس وقت میں ایک دن رات کا وقت ہے، حضرت امیر معاویہ بیمار ہوئے، اس سے پہلے قریبیوں سے پوچھا، کچھ درباری بہت زیادہ قریبی ہوتے ہیں، اور وہ بڑے کیا کہتے ہیں شاہ سے بھی بڑے زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ہم سے کچھ معلوم کرنے لگے ہیں، ہم رائے دیتے ہیں کہ آپ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو مسند پر بٹھا دینا، یزید کو مسند پر بٹھا دینا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا اس جیسا تو بہت بہترین بندہ ہے کوئی۔ جب ساروں کے منہ سے تعریفات سنی تو حضرت امیر معاویہ نے کیا ارشاد فرمایا یزید بیٹھ، میری بات سن، میرے دنیا سے الوداع کر جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن کریم کا سب سے پہلا مفسر ہے، ان سے پوچھنا اگر وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں تو آگے کی سوچنا، ورنہ گھر جا کے بیٹھ جائیں۔ فرمایا دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے پوچھنا، یہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، یہ عشرہ مبشرہ صحابی ہے، حضرت زبیر ابن عوام یہ اس کا بیٹا حضرت عبداللہ بن زبیر ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اس سے جا کر پوچھنا، اگر وہ آپ کو اہل سمجھے وہ بٹھا دے ممبر پر تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اگر نہ کہیں تو تیرے لیے اجازت نہیں ہے میرے ممبر پر تو نہ بیٹھ۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیسرے نمبر پہ حضرت امام عالی مقام کے پاس جانا۔ کس کے پاس جانا؟ حضرت امام عالی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا۔ حضرت امام عالی مقام اگر آپ کو اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہ دے تو اجازت نہ ملے تو اپنے گھر میں بیٹھ جانا، مسلمان جس کو اپنا امیر المومنین بنا لیں اسی کے ہاتھ پر وہ بیعت کریں گے اور تیرے لیے اجازت نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو۔ عرب کا دستور ہے، آج بھی دستور ہے کہ مرنے والے کا اعلان بعد میں کرتے ہیں، پہلے نیا خلیفہ بناتے ہیں اور نیا خلیفہ آ کر
وہ سب چیز پر پہلے قابض ہو جاتا ہے، پہلے وہ اپنے آپ کو مضبوط قبضہ جما لیتا ہے، پھر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب جو ہے فلانا جو پہلے سابقہ تھا وہ وفات پا گیا۔ یہ طریقہ کار عرب کا ہے، آج بھی اسی طرح ہے۔ تو انہوں نے بھی ایسا کیا، عرب کے دستور کے مطابق ایسا کیا کہ میں عرب والا دستور لاؤں، اسلام والا دستور چھوڑ دوں، اسلام والا دستور چھوڑ دوں اور عربوں والا دستور لاؤں۔ اس نے بھی عربوں والا دستور لایا۔ اس نے رات کے وقت میں اپنے پاس بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے ان میں سے رائے لی کہ میں کیا کروں، تو انہوں نے ان کو رائے دی کہ آپ ایسا کریں کہ ولید بن عتبہ جو گورنر ہے مدینے کا، اس کو پیغام بھیجیں ان تینوں کو اپنے دربار میں بلاؤ، یہ تمہارے دربار میں جب آئیں گے تو ان سے بیعت لے لو اور ان کو باہر نہ جانے دینا، اگر یہ باہر چلے گئے تو پھر آپ کی حکومت گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسے کرتے۔ اس نے بلا لیا، رات کا وقت تھا، نہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ملاقات ہوئی بندے سے جو قاصد آیا تھا، نہ اس کی ملاقات حضرت عبداللہ بن زبیر سے ہوئی۔ وہ تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی میں گئے تو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر اللہ اللہ فرما رہے تھے۔ عشاء کے بعد کا ٹائم تھا، ہر کوئی چلا گیا تھا، امام علی مقام اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ سامنے دیار حبیب تھا، سامنے دیار حبیب تھا، روضہ اقدس سامنے، حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے تھے اور اللہ کے حبیب کو یاد کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں ایک پیغام آیا کہ آپ کو بلایا ہے، آپ کو بلایا ہے جناب گورنر صاحب نے۔ وہاں ایک دو اور صحابہ پیچھے بیٹھے تھے، وہ بھی تشریف لائے، بڑا حیران ہوئے کیا بات ہے، کیوں بلا رہا ہے؟ حضرت امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے پتہ چل گیا کہ حضرت امیر معاویہ وفات پا گئے، حضرت امیر معاویہ وفات پا گئے ہیں۔ یہ بات اتنی تک ہوئی، اب جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں۔ بات حضرت عبداللہ بن عباس تک بھی پہنچ گئی، حضرت عبداللہ بن زبیر تک بھی پہنچ گئی، وہ بھی تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ رائے یہی ہے نہ جائیں، رات کے وقت میں جانا اچھا نہیں ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا میں بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہوں اور میں رسول اکرم کا نواسا ہوں، اگر میں بیٹھ گیا تو لوگ بھی بیٹھ جائیں گے میرے جانے کے بعد۔ کیا کہیں گے کہ امام حسین بھی بیٹھ گئے تھے، لہذا ہم بھی بیٹھ جائیں، ہم بھی خاموش ہو جائیں، حالات نہیں ہیں لہذا ہم بھی خاموشی اختیار کر لیں۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا میں نہیں جاتا، میں جاتا ہوں، گورنر کیا بلاتا ہے کیا کہتا ہے اس کی بات تو سننی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے 9 افراد کو بلایا جو بڑے اچھے قسم کے ماہر تیر انداز تلواروں کے ساتھ اور نیزے اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کو کھڑا کیا۔ فرمایا کہ اگر اونچی آواز آئے امام علی مقام کے اندر سے تو آپ نے انتظار نہیں کرنا، اندر پہنچ جانا ہے اور جس بدبخت کو سکون نہ مل رہا ہو اس کو ٹھکانے لگا دینا ہے۔ یہ 9 افراد حضرت امام علی مقام کے پیچھے ہیں اور حضرت امام علی مقام رات کے وقت میں جا رہے ہیں۔
پہلے یہ فرماتے جاؤ نہیں، اگر جانا ہے تو ان کے ساتھ جاؤ، اس لیے کہ ہم آپ کو تکلیف میں دیکھتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آمنہ کے لال نے آپ سے محبت کی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شہزادہ چل پڑا، اندر گئے، آگے گورنر بیٹھا ہے، اس نے کہا ابھی ابھی یزید کی بیعت کا اعلان کرو، نہ بات سنی نہ کچھ، یزید کی بیعت کا اعلان کرو۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا میں بیعت کا رات کے وقت میں چوری چھپ کے بیعتوں کا اعلان قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابو بکر کی بیعت ہوئی، اعلیٰ اعلان ہوئی، عمر بن خطاب کی بیعت ہوئی، اعلیٰ اعلان ہوئی، حضرت عثمان غنی کی بیعت ہوئی، اعلیٰ اعلان ہوئی، مولا علی پاک کی بیعت ہوئی، اعلیٰ اعلان ہوئی، اور اگر بعد میں جا کر صلح ہوئی اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، امام حسن نے بیعت کیا تو چھپ کر نہیں کی، اعلیٰ اعلان کی، اور حسین بھی اگر بیعت کرے گا تو اعلیٰ اعلان کرے گا، یہ چھپ کے بیعتیں نہ کرے گا، نہ کر سکتا ہے، نہ آئندہ کے لیے کچھ توقع رکھنا کہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہاں ایک خبیث و تباہ انسان بیٹھا تھا جس کا نام ہے عبد الملک بن مروان، یہ وہاں پر بیٹھا تھا، اس کے ذہن میں شرارت آئی کہ میں کوئی اپنی شرارت کر لوں، اس نے وہیں بیٹھے ہوئے الفاظ کہے کیا اگر یوں نہیں مانیں گے تو ہمیں ماننے کا طریقہ کار بھی آتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا او بدبخت، تجھے پتہ نہیں میں کس باپ کا بیٹا ہوں، تجھے نہیں پتہ تو خیبر کے در و دیوار سے پوچھ کیا کہ امام عالی مقام یا حضرت مولا علی پاک کا بیٹا کیسا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ حضرت مولا علی پاک نے ایسا کیا تو امام عالی مقام اس سے بڑھ کر گئے، اور اس کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ حضرت امام عالی مقام گھر میں تشریف لائے، واپس آتے ہیں، گھر والوں سے مشورہ کرتے ہیں، ساروں کو بلایا، حضرت امیر معاویہ وفات پا گئے ہیں، یزید زور سے بیعت لینا چاہتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ رائے یہی قائم ہوئی چلو چلیے مدینے کو چھوڑ، مدینے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، سارے گھر والے بھی ساتھ ہیں۔ اس گھر کو تالا ایک اس دن لگا تھا جب ایک مولا علی پاک کوفے جا رہے تھے، یا آج تالا لگ رہا ہے جب حضرت امام عالی مقام جا رہے ہیں۔ رات کا وقت تھا، جنت البقیع کے قریب گئے، وہاں پر مولا علی حضرت امام علی مقام نے وہاں پر جا کر اپنے نانے کے، جہاں اب تو روضہ اقدس بنا ہے، پہلے وہاں پر اتنا نہیں تھا، اماں جی کا حجرہ مبارک تھا، اور وہاں نظر اٹھا کر دیکھا اور عرض کیا نانا جان، نہ آپ کے شہر کو چھوڑنے کو جی چاہتا ہے، نہ آپ کے در و دیوار کو چھوڑنے کو جی چاہتا ہے، لیکن ظالموں نے سختی سے عمل کروانا چاہا، اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، دل نہیں چاہتا مدینے کو چھوڑ کر۔ اور ہو سکتا ہے امام عالی مقام کو یہ بھی خبر ملے ہو آج آخری دن ہے، اس کے بعد مدینے آنا نہیں ہے، پھر وہاں ملنا ہے، پھر وہاں ملنا ہے جہاں آپ روزے کے ساتھ آ کر نانے کے سامنے افطاری کرو گے۔ فرمایا کہ حضرت امام عالی مقام لے کر روانہ ہو گئے، آج کا موقع تھا، مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر حضرت امام عالی مقام کو خطوط آنے لگنے شروع ہو گئے۔ لکھا ہے حضرت امام عالی مقام کو 3 بوریاں بھری گئیں جو خط لکھ
کوفے والوں نے خط لکھے، 3 بوریاں بھری گئی، 3 بوریاں، اور خون کے ساتھ خط لکھے ہوئے تھے، اور نیچے لکھا ہوتا تھا یا حسین وا حسین قلب حسین، خون انگلیوں کے اوپر جھوٹا خون لگا کے خط لکھتے رہے۔ خون کے ساتھ بھی خط لکھے ہیں، اور ان کے اوپر کیا لکھا ہوتا تھا؟ نیچے آخر میں سین ہوتے تھے، وا حسین یا حسین، یہ الفاظ ہوتے تھے، اور نیچے لکھا ہوتا تھا قلب حسین، حسین میں تیرا کتا ہوں، یا کیا ہے، یا اپنی طرف نسبت ہوتی، یا یہ کہتے قلب حسین، امام حسین میرے دل میں آپ کی محبت ہے، آپ میرے دل میں، یہ دونوں مطلب ہو سکتے۔ اگر کاف 2 نقط والے کے ساتھ ہو تو معنی قلب ہے، اور اگر کاف بڑے کاف کے ساتھ ہو لکیر والے کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے کتا۔ تو اس کا مطلب بعض علماء نے لکھا کہ اس پر یہی الفاظ لکھے تھے کہ امام حسین ہم تو تیرے کتے ہیں، تو ہمارے پاس تشریف لا، ایسے الفاظ لکھے۔ مداری لوگ تھے، خطوط لکھواتے رہے، اور حضرت امام حسین نے پوچھا مکے والے ہو تمہاری کیا رائے ہے؟ ساروں نے فرمایا کوفے کے مداری ہیں، نہ جاؤ۔ مولا علی کے ساتھ کیا کہنا ظالموں، مولا علی شہید ہوئے، آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کو زہر دیا، وہ شہید ہوئے، آپ نہ چاہیں۔ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ وفادار نہیں ہیں، یہ گندے لوگ ہیں، آپ نہ جائیں۔ لیکن کتنا خطوط تھے، دل میں خیال آیا کہ تمام تر معاملات کو دیکھ لوں کہ اس میں معاملہ کیا ہے، اور بالآخر حضرت امام عالی مقام نے اپنے قاصد کو بھیجا۔ یہ قاصد کون ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت مسلم بن عقیل کو فرمایا کہ وہاں جاؤ اور حالات کا معلومات کرو۔ یزید نے ایک پھندا تیار کیا ہوا تھا، ایسے انداز میں آئیں گے تو میں اس کے بعد یہی کام کروں گا۔ اس وقت میں جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں گئے تو اس وقت میں کوفے کا گورنر جو تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان سے ملاقات ہوئی، ایسے ملاقات ہوتی گئی تو لوگوں نے پہلے دن حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 17,000 بندے نے بیعت کی کہ ہم حضرت امام حسین کو اپنا رہنما مانتے ہیں، جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ اور دوسرے دن، تیسرا دن، چوتھے دن جو بیعت ہوئی، علماء نے لکھا ہے 40,000 بندے بیعت کر چکے تھے۔ اور حضرت امام مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت امام عالی مقام کو کہ حالات بہتر ہیں، آپ تشریف لائیں۔ ظاہر ہے غلط تو نہیں تھا۔ اور یہاں سے ایک ان کے جاسوس نے جا کر خبر دی یزید کے دربار میں کہ نعمان بن بشیر جو ہے، جس کو آپ نے کوفے کا گورنر لگایا، وہ کبھی نہیں امام حسین سے منوانے والا، بلکہ اگر امام حسین آ گیا تو نعمان بن بشیر امام حسین کے قدموں میں اپنی گورنری رکھ دے۔ وہ تو امام حسین کے ساتھ اتنے وفادار ہیں، اور آج تک یہ عالم ہے کہ 40,000 بندہ بیعت کر چکا ہے امام حسین کے لیے۔ یزید تیرے لیے کوئی بھی بیعت نہیں کرے گا۔ اس نے اسی وقت میں شرارت سوچی کہ کیا کروں۔ ایک خبیث و تباہ انسان تھا، خبیث شخصیت کو اس نے خط لکھا جس کا نام تھا عبید اللہ بن زیاد۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے ساتھ لشکر کو لے کر روانہ ہوا۔ جب کوفے میں آیا ہے تو اس نے چہرہ چھپا لیا، اور وہ بڑا جبہ لیا
جو جبہ معلوم ہوتا تھا یہ سید خاندان کا، اور اس نے آتے ہوئے بڑے شاہانہ انداز کے ساتھ جلدی سے کوفہ میں داخل ہوا. لوگ اٹھے، نعرے لگائے امام حسین پاک، حضرت امام حسین پاک کے امام عالی مقام کے نعرے لگے ہیں. ابن زیاد کو سارا کا سارا معلوم ہو گیا کہ حالات کیا ہیں، اس وقت میں کس طرف معاملات چل رہے ہیں. اس نے سب سے پہلا کام اسی رات کو یہ کیا جو وہاں کوفے میں بڑے بڑے لوگ تھے جن کا نام تھا، ان سب کو پکڑوایا، اور اسی رات کے اندر پہلی رات میں کسی کو اتنی سزا دی، سخت کہا کہ وہ مان گئے، اور کسی کو ان لوگوں کے سامنے قتل کر دیا تاکہ لوگ ڈر جائیں، لوگوں کے اوپر دباؤ آ جائے. اور ابھی حالات یہی ہے، تھوڑا سا دباؤ آتا ہے لوگ بول جاتے ہیں، ادھر سے گئے ادھر سے گئے ادھر سے گئے. تو اسی رات میں جب یہ حالات دیکھے تو صبح ہوئی، اس مسجد کے اندر جو بیعت کر چکے تھے 40,000 بندے نے بیعت کی کوفہ کی جامع مسجد میں. اور جب دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے حضرت امام مسلم بن عقیل تشریف لے گئے، بندے ٹوٹل تھے کتنے؟ 3 سے 4,000 باقی رہ گئے، باقی ہو کے گئے. اب باتیں بتانے کی ہیں، وضاحت کی. اب ہم کچھ نہیں کہتے، تاریخ یوں کہتی ہے. جب حضرت امام مسلم بن عقیل مصلی پر کھڑے ہوئے، اس وقت میں جب حضرت امام مسلم بن عقیل نے اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھے، باقی انہیں ہاتھ چھوڑ دیے، ہاتھ چھوڑے اور آج تک چھوڑے اور ہمیشہ چھوڑ دیے، ہاتھ چھوڑ دیے. ایک دوسرے سے پوچھا ہاتھ کیوں چھوڑے؟ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں، گورنر رات سے نیا آیا ہوا ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ بھی گئے تو ہم کہیں گے ہم ڈر کی وجہ سے گئے تھے، ہم نے نماز نہیں پڑھی اس لیے ہم ہاتھ کھول کے کھڑے تھے، ہم نے ہاتھ نہیں باندھے. اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے ہم نے ہاتھ چھوڑ دیے ہیں. اور جب حضرت امام مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، اکیلے مصلی پر کھڑا، 3-4 ہزار وہ بھی کیا. وفاداریاں یوں ہوتی ہیں. اس کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل یہ صورتحال دیکھی، اتنی دیر کے اندر ابن زیاد نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کرایا. حضرت امام مسلم بن عقیل گرفتار ہو گئے، نعمان بن بشیر معزول ہو گئے اپنی گورنری سے. ابن زیاد گورنری کے اوپر بیٹھ گیا، اور حضرت امام عالی مقام کا یہ قاصد حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بدبخت نے، وہ جو گورنر کا بڑا کوفے کے اندر مینار تھا، اس مینار کے اوپر بندوق سے کہا لے جاؤ، وہاں سے اوپر سے نیچے گرایا. یہ حضرت امام مسلم بن عقیل وہاں سے گرے اور نیچے آئے، گردن ٹوٹ گئی اور شہید. اس ظالم نے ظلم کیا حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ. پھر اتنا نہیں، حضرت امام مسلم بن عقیل کے گلے میں پھندا ڈالا اور چوراہے پہ لٹکا دیا. کہنے لگا جو یزید کی بیعت نہیں کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہوگا. ادھر سے امام عالی مقام بھی مدینہ مکہ مکرمہ سے تیار ہو پڑے، تشریف لا رہے تھے. راستے میں ایک شاعر ملا جس کا نام ہے فرزدق شاعر ملتا ہے، اور وہ کہتے ہیں امام عالی مقام کوفے نہ جائیں، کوفے کے مداری بھاگ گئے ہیں. اور کوفے کے مداریوں نے 40,000 بندے نے بیعت کی تھی، سب بھاگ گئے. اور امام مسلم بن عقیل کو آج اتنے دن ہو چکے ہیں، ان کی میت چوراہے میں لٹک رہی ہے. ان کے ساتھ ابن زیاد بے ایمان نے ان کو اوپر لے گیا اور وہاں سے نیچے گرایا ہے اور ان کو شہید کیا ہے. اب ان کو میت کو لٹکا دیا گیا ہے. لوگ ڈرے ہوئے ہیں، کوفے کے اندر باہر کوئی نہیں نکلتا. اچھا آپ نہ جائیں،
امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں رہ گیا لوگ کہیں گے امام عالی مقام رہ گئے تھے لہذا حالات کے تحت تم بھی ٹھہر گئے. کیا کہیں گے؟ امام عالی مقام رہ گئے تھے حالات کی وجہ سے اور لوگ حالات کی وجہ سے دب جائیں گے، اس لیے ایسا معاملہ کر لیں رک جائیں. فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا، ظالم کے سامنے ایسا میں نہیں کر سکتا. ایک یاد رکھنا تھوڑا سا بات کو، یزید کے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں یہ جو جنگ ہوئی یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں. یزید کلمہ بھی پڑھتا تھا، خطبات بھی دیتا تھا، ممبر پر چڑھ کر جمعہ بھی پڑھاتا تھا. یہ اقتدار کا بھوکا تھا جس نے اتنے بڑے خاندان کو روند ڈالا ظالم. اور اس وقت میں جب یہ ایسی صورتحال دیکھی گئی پھر فرزدق شاعر نے جب یہ الفاظ فرمائے امام حسین نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. آگے جا رہے ہیں، جاتے جاتے حضرت آگے حر ملتے ہیں. اس وقت میں لشکر یزید میں ہے، آ کر روکتے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا سا لشکر ہے. امام حسین نہ روکے، دوسری جگہ روکا پھر بھی نہ روکے، تیسری جگہ پر روکا. جب روکا حضرت حر نے تو امام حسین نے فرمایا حر یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ کہنے لگا یہ کرب و بلا ہے. کہنے لگا یہ کرب و بلا ہے. امام حسین نے فرمایا اچھا ہمیں بھی یہاں کا حکم ملا ہے، ہمیں بھی یہاں کا حکم ملا ہے اور میرے نانے نے بھی یہی فرمایا یہیں سے تمہاری ہماری زیارت ہوگی، ہمیں ملاقات کا موقع یہیں سے ہوگا، اس لیے آج امام عالی مقام بھی یہیں پڑھا کرتا. حضرت بہن ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ عرض کرتی ہیں بھائی امام عالی مقام آپ یہاں رکے، پیچھے نہ رکے، پھر نہ رکے، پھر نہ رکے، یہ کیا ہوا؟ کیوں ایسے ہوا؟ تو بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمانے لگے مجھے یہیں سے بتایا گیا تھا ہمارے نانے کی ملاقات یہاں ہوئی، میرے نانے کی ملاقات یہاں ہونی ہے، اس لیے امام عالی مقام نے اس جگہ پر پڑاؤ کیا، آگے پیچھے پڑاؤ نہیں کیا. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، یہ وضاحت کے ساتھ ہے جو صحیح معتبر کتابوں میں ہے. میں وہ نہیں ہوں سر سے کپڑا ادھر بٹن کھول دیے بازو چڑھا دیے اسٹیج پر ناچا. میں کیا سنا رہا ہوں؟ مصائب سنا رہا ہوں. کربلا میں کیا کربلا میں امام عالی مقام کے ساتھ یہ کام تو وہاں ان یزید کے لشکر نے بھی نہیں کیا جو ہم کریں. یہ ہمیں نہیں اچھا، یہ حضور کا ممبر ہے اس لیے بڑے ادب کے ساتھ جو گفتگو کر رہا ہوں اور ڈر بڑا لگتا ہے. اس لیے قیامت والے دن اگر امام عالی مقام نے فرمایا ایسے نہیں ہوا تھا تو قیامت والے دن کیا منہ دکھائیں؟ اس لیے وہ بات نہیں کرنی چاہیے. یہ بڑا سخت قسم کی جگہ ہے، یہاں پر جتنا بڑی جگہ ہے اس کا حساب بھی بڑا ہو. اس لیے میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. میری بات کو سمجھو، بندہ شرافت والے لہجے کو سمجھو، اللہ نے اس میں عزت بھی رکھی. تو حضرت امام عالی مقام نے کیا ارشاد فرمایا یہ کرب و بلا ہے، یہیں کا حکم ملا ہے، یہیں رہیں گے. اتنی دیر میں آگے صفیں سیدھی ہونے لگی، نماز کا ٹائم ہوا اور آئے. کیسے آئے ہو؟ ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کا اعلان کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں سن یزید کے ہاتھ پر بیعت والی بات نہ کر، کوئی اور بات ہے تو سنا دو. اور جس وقت میں امام عالی مقام نماز پڑھانے لگے کیا ہی منظر ہوگا. امام عالی مقام نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. سورت کون سی شروع کی؟ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت
وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا جب سورج بے نور ہو جائے گا، جب ستارے ٹوٹ جائیں گے، جب زمین و آسمان ختم ہو جائے گا، کائنات کا نظام ختم ہوگا، اس وقت میں سب کی حکومت ختم، اللہ کی حکومت ہوگی اور مصطفیٰ کے ہاتھ میں سفارش کا جام ہوگا۔ اس وقت میں امام عالی مقام ارشاد فرمایا پتہ چلے گا، اس لیے کھڑے ہو جاؤ میرے پیچھے۔ اور بھی آیا پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، پورا لشکر آیا، یزید کا لشکر آیا، نماز امام عالی مقام کے پیچھے۔ امام عالی مقام نے جب نماز پڑھائی، امام عالی مقام نے نماز پڑھا لی، فرمایا اور لڑتا بھی مجھ سے ہے، نماز بھی کہتا ہے امام اس امام کے پیچھے۔ اور کیا ایک وقت ہوگا حضرت عمر نے شاید یوں کہا ہوگا پیچھے امام عالی مقام کے، یوں کہا ہوگا پیچھے اس امام کے نہیں، کہا ہوگا پیچھے امام عالی مقام کے۔ اللہ اکبر کہا ہوگا، اللہ نے بھی قبول فرما لیا۔ اور اب تک تو یزید کے لشکر کا تھا، لیکن آج اتنا پسند آیا امام عالی مقام کے پیچھے نماز تو نے پڑھی ہے اور تجھے میں نے مقام دیا ہے، ان سارے لشکر میں سے سب سے پہلے حضور کے قدموں میں تو جائے۔ جب یہ ساری گفتگو چلی، امام عالی مقام نماز پڑھائی، ایک پڑھ گئی، دوسری پڑھائی، پھر اور آ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تیسری نماز پڑھائی اور آ کر پیچھے پھر کہتا ہے پیچھے سے امام کے، اللہ اکبر۔ اور لکھا ہے پانی مانگا کہ ہمارے پاس وضو کا نہیں ہے، امام عالی مقام نے گھر سے پانی دیا، مسافر تھے مشکیزوں سے پانی دیا، لشکر یزید کا ہے، امام عالی وضو کرا رہے ہیں، امام عالی مقام وضو فرما رہے ہیں اور پانی دے رہے ہیں اپنے دشمنوں کو، نماز پڑھ لو۔ جب یہ معاملہ ایسا ہو گیا، نماز پڑھی گئی اور دوسرا دن گزر گیا، اس کے بعد اب داستان چلی ہے قربانیوں کی۔ اتنی دیر میں حالات دیکھے، کسی نے جا کر خبر دی کہ ہور کو واپس کرو، ہور جو ہے وہ تمہارے حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے فی الفور یزید کا، یہ جو ادھر دربان بیٹھا تھا ظالم ابن زیاد کوفے کا گورنر، اس نے فی الفور ان کے بعد بھیج دیا اس ظالم ترین انسان کو جس کا تاریخ میں کوئی اچھا نام نہیں، جس کو شمر لعین کہا گیا اور جس کو عمر بن سعد کہا گیا۔ پہلے ان کو بھیجا، یہ گئے، پھر شمر پیچھے آیا اور انہوں نے جا کر جنگ شروع کی اور کہتے ہیں لڑائی شروع ہو گئی اور ان کے پاس سب کچھ تھا، اور عمر بن سعد کو ایک بات کہی یزید نے کان میں، ابن زیاد نے کان میں۔ ابن زیاد نے کہا جو ری کا علاقہ ہے نا، ری کا، عرب کے اندر ری کا علاقہ جو تھا یہ بڑا سرسبز علاقہ تھا، میں اس کا تجھے گورنر بنا دوں گا، ابھی تک تو سپہ سالار ہے، میں تجھے گورنر بنا دوں گا، تو جلدی کر امام عالی مقام کے پورے لشکر کو شہید کر۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو چڑھتے ہیں نا گورنری کے عہدے پہ، پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں، پھر یہ ظالم بن جاتے ہیں، یہ عہدہ ایسا ہے کہ اس پر بیٹھ کر لوگ ظالم بن جاتے ہیں۔ جب یہ آیا، یہ بات سنی، اور اس رات کو، وہ رات تھی جو 9 اور 10 کی رات تھی، اس سے رات کو آ کر صف سیدھی کی، امام عالی مقام سے پوچھا کیا دل کی تمنا ہے؟ فرمایا کہ سنو، میرے افراد ہیں ٹوٹل 72، بچوں سمیت ہم ہیں ٹوٹل 72 اور تم ہو 22,000، تمہارا اور ہمارا مقابلہ بنتا نہیں، لیکن ایک گزارش ہے، جنگی اصول ہوتے ہیں کچھ،
ایک رات ہمیں دے دو، کل انشاءاللہ تمہارے ساتھ کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں اپنے رب سے تھوڑا سا آج ملاقات کر لوں۔ امام عالی مقام نے فرمایا آج رات دے دو، ہم اپنے رب سے ملاقات کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ یہی ہے۔ اور امام عالی مقام کے ساتھ یہ گفتگو کی، کس نے یہ گفتگو کرتا ہے؟ یہ سارے نے جب یہ کی، عمر بن سعد نے کہا نہیں ہو سکتا، شمر لعین نے کہا نہیں ہو سکتا، ابی ہر کہتے نہیں، یہ جنگی اصولوں کے خلاف ہے۔ جنگ لڑنا میدان میں کام ہے، اور اگر جنگ کے اندر مد مقابل مخالف ٹائم مانگے تو اس کو ٹائم دینا چاہیے، لہذا رات کا ٹائم دے دے، اور حر کی وجہ سے رات کا ٹائم مل گیا۔ اور کیا ٹائم ملا؟ کیا کریں گے؟ جمعہ کا ٹائم ہونے والا ہے، نماز جمعہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد بقیہ حصہ انشاءاللہ جو آپ تشریف لائیں گے، کربلا کے شہداء کے اصالہ ثواب ختم شریف بھی ہوگا، اور اس سے پہلے محفل بھی ہوگی، اور اس موضوع کو انشاءاللہ پورا بھی کیا جائے گا۔ اور آپ سے گزارش ہے ضرور آج تو تشریف لے آئیں، پہلے تو اپنی مرضی سے آتے ہیں، آج چلو ہماری ایک گزارش بھی آ جاؤ گے؟ آؤ گے نا؟ اللہ تعالیٰ سے